تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ میں ہوں سہیل شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹور وِد سہیل۔ آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی تاریخ پر۔ مسجد اقصیٰ کتنی پرانی ہے اور مسجد اقصیٰ کو کس نے کب اور کیوں بنایا، آج اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے آپ کو یہ بتائیں گے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے۔ فلسطین کی سرزمین مسلمان، عیسائی، یہودیوں کے لیے بہت ہی قابل احترام سرزمین ہے۔ فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ معجزات بھی اسی سرزمین پر رونما ہوئے۔ اسی سرزمین پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی اور اسی سرزمین سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ اسی سرزمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور اسی سرزمین سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہودیوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی اور یہودی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر عبادت کرنے میں تکلیف محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا قبلہ ہو اور جو بھی انبیاء کرام آتے ان سے بس ایک ہی مطالبہ کرتے کہ ہمارا ایک الگ قبلہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ موجودہ مقامی مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر عبادت کریں۔ موجودہ مسجد اقصیٰ کے اس مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عمارت تعمیر کی جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد ہی تھی جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودی تابوت سکینہ کو ایک خیمے میں رکھ کر اس کی جانب رخ کر عبادت کرتے تھے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک تابوت کی اہمیت رکھتا تھا، جبکہ یہودی مذہب میں یہ تابوت بہت ہی اہمیت کا حامل تھا اور اس کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی مذہب میں بھی تابوت سکینہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کیا اور بادشاہت حاصل کی، تو آپ نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی اور اللہ کے حکم سے آپ نے ہیکل کا کام جاری رکھا اور اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں مکمل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ہیکل کو جنوں نے تعمیر کیا تھا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ہیکل کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے کو عام لوگوں کی عبادت کے لیے رکھا گیا تھا، جبکہ درمیان والے حصے میں علماء کرام، انبیاء کرام اور ان کی اولاد عبادت کرتی تھی، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ بھی لگا دی۔ اور اس میں موجود تابوت سکینہ کو لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی خوب بے حرمتی کی اور اس کی سزا اسے ایرانی حملہ آور سے شکست کی صورت میں ملی۔ جب ایرانی حملہ آور نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو بنی اسرائیل کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ ہیکل کی تباہی کے 70 سال بعد بنی اسرائیل نے ایک اور ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جسے تاریخ میں ہیکل دوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔
4 سال کی محنت کے بعد ہیکل تعمیر ہو گیا، لیکن اس میں موجود تابوت سکینہ کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے ہاتھ لگنے کے بعد تابوت کے ساتھ کیا ہوا آج تک کوئی نہیں جانتا، اور نہ کسی کو پتہ ہے کہ تابوت کہاں پر ہے، اور یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی یقین ہے اگر یہودی تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پوری دنیا پر دوبارہ بادشاہت قائم کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت پر یہودیوں نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد یہودیوں پر عذاب الہی نازل ہوا، اور یہ عذاب ایک رومی جرنیل کی صورت میں آیا تھا جو بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس جرنیل نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور ہیکل سلیمانی دوم کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے اس جگہ پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی جسے آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کو پہلا قبلہ بھی رہا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم نازل کیا گیا کہ آپ قبلہ رخ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی جانب کر لیں۔ بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں توسیع کی، اور اس کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو یہودی واپس فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور فلسطین پر قبضہ شروع کر دیا۔ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کر اس جگہ تھرڈ ٹیمپل یعنی تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی بادشاہت قائم کر سکیں۔ آج مجھے صلاح الدین ایوبی کے وہ الفاظ بہت یاد آ رہے ہیں جب صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے فلسطین ہمیشہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا۔